بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا برکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم 72 نیوز پر تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ضلع منڈی بہاولدین کے جو مختلف دیہات ہیں ان میں رہنے والے وہ نوجوان، وہ ہیروز جو خدمت خلق کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں اور اپنی اپنی حدود اور اپنی اپنی لمٹ کے اندر رہ کر لوگوں کے لیے بنیادی سہولیات جو ہیں وہ فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ہم ان کو اس 72 نیوز پر بلاتے ہیں، ان کے خیالات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے کاموں کو اجاگر کرتے ہیں، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ضلع منڈی بہاولدین جو ہے اس میں ویلفیئر کے کاموں میں ایک تیزی آئے، لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کی کوشش کریں اور جو مستحقین ہیں ان کی مدد ہو سکے. چونکہ ہمارے ملکی حالات اتنے سازگار نہیں ہے کہ ہم حکومت سے زیادہ توقعات رکھیں. معاشی پوزیشن دیکھیں تو ہم کافی پیچھے ہیں، اس لیے ہم سب کو اپنا اپنا جو حصہ ہے وہ اس میں ڈال کر اپنے ملک، اپنے گاؤں، اپنے ضلع کے لیے کوشش کرنا ہوگی. اور ماشاءاللہ جب سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس میں ہمیں کافی حد تک کامیابی ملی ہے. لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک اپنے اپنے گاؤں میں ویلفیئر کمیٹیوں کے پلیٹ فارم سے اپنے گاؤں کو مثالی بنانے کا جو سفر ہے وہ شروع کر چکے ہیں اور اس کی اب جب آپ منڈی بہاولدین میں جائیں تو آپ کو یقیناً اس میں تبدیلی بھی ضرور نظر آئے گی. اس سلسلے کو ہم کافی عرصے سے آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن آج کل ہم ناصر عباس تارڑ صاحب کی سرپرستی میں اشر کے حوالے سے ایک مہم کو چلا رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے زمیندار بھائی ہیں جن کی اپنی زمینیں ہیں وہ اشر جو ہے، جو ہمارے مذہب نے، جو ہمارے دین نے ہمیں کہا ہے اس کے مطابق اشر ادا کریں. بے شک وہ اشر اپنی اپنی گاؤں کی جو ویلفیئر کمیٹیاں ہیں ان کو دیں تاکہ یہ پیسہ جو ہے وہ ویلفیئر کے کاموں میں لگے، وہ لوگ جو اس کے مستحق ہیں ان پر خرچ ہو سکے. تو اس حوالے سے یہ ہماری ایک ادنا سی کوشش ہے جس کے لیے آج ہم نے اس پروگرام میں 2 معزز مہمانوں کو دعوت دی ہے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں جو ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں. ہمارے ساتھ جناب موجود ہیں محمد زیگم مغیرہ صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اکثر ہم ان کو پروگرام کے لیے تکلیف دیتے رہتے ہیں، ان کا شکریہ کہ وہ ہر وقت ہمارے پروگرام میں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آتے ہیں اور لوگوں تک اپنا جو پیغام ہے وہ پہنچاتے ہیں. اور دوسری شخصیت آج ہمارے ساتھ منور اقبال گوندل صاحب ہیں، جو کہ آل ورلڈ گوندل اتحاد کے چیئرمین بھی ہیں. ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ان کا اس پروگرام میں آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، کیونکہ اشر جو ہے اس کا زیادہ تر انحصار زمیندار طبقے پر ہوتا ہے، اور چونکہ وہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن جس میں گوندل ورلڈ آرگنائزیشن ہے جس کی وہ چیئرمین ہے، اور یقیناً ضلع منڈی بہاولدین میں زیادہ تر آبادی جو ہے وہ گوندل برادران کی ہے. تو اس حوالے سے ہم ان سے بھی جانیں گے کہ گوندل برادران کو اشر ادا کرنے کے لیے ہم کیسے درخواست کر سکتے ہیں اور آپ اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکیں گے. زاکم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. بہت شکریہ مغیرہ صاحب، آپ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. آج کے پروگرام کا عنوان جس طرح آپ نے دیکھا ہے اشر کے حوالے سے ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پر تفصیل سے گفتگو فرمائیں کہ اشر جو ہے یہ ہمارے مذہب میں اس کی کیا شرح اس نے مقرر کی ہے، یہ دینا کیوں ضروری ہے، اور جو لوگ نہیں دیتے ان کے لیے اس کے کیا نقصانات ہیں. اس حوالے سے پلیز ذرا تفصیل سے بتائیے گا سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عبدالرؤف صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آپ اس کو آواز آ رہی جی؟ جی آ رہی ہے. جی آواز آ رہی ہے زاکم صاحب، آپ کنٹینیو کریں. زاکم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ منور اقبال گوندل جی سر بسم آپ کو اللہ سر الرحمن آواز الرحیم. جی جی صاحب مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی؟ کلیئر آ رہے ہیں صاحب؟ آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ پلیز جاری رکھیے گا.
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے ظہیم صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے سر. میں ایسے یہ کر رہا تھا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں شامل کیا. جہاں تک اس بہت حساس موضوع کا تعلق ہے تو اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ایک جگہ نہیں بے پناہ جگہوں پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم جھکنے والوں کے ساتھ اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کو دو. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ ان میں سے فرضیت کس کی ہے؟ ایک زکوٰۃ کی فرضیت ہے اور ایک عشر کی فرضیت ہے. ایک آپ کہہ لیں کہ نفسیاتی معاملہ ہے کہ ہمارے لوگ زکوٰۃ دیتے کیوں نہیں ہیں، عشر کیوں نہیں دیتے. تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ کہیں لاشعور کے اندر یہ بات ہے کہ کہیں ہمارا مال کم نہ ہو جائے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خدا شاہد سخی کے گھر میں بدحالی نہیں ہوتی. خدا شاہد سخی کے گھر میں بدحالی نہیں ہوتی. گھڑے بھرتے ہیں سب لیکن ندی خالی نہیں ہوتی. تو جب کوئی زکوٰۃ دیتا ہے یا عشر دیتا ہے تو دراصل وہ اپنے مال کے اندر برکت کی ابتدا کرتا ہے. ریئلٹی یہ ہے سے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں اس دنیا میں، ہم جس کے مالک بنے ہوئے ہیں، اگر اللہ ان زمینوں کو ہم سے واپس لے لے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں یہ واپس دے سکے. سورہ کہف کے اندر دو کھیتیوں کا تذکرہ ہے. ایک کھیتی کا مالک آیا، اس نے اس کھیت کے اندر اپنی فصل دیکھی اور اس پر خوش ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھ سے کبھی بھی الگ نہیں ہوگی، مجھ سے کبھی بھی جدا نہیں ہوگی. اسے کہا گیا کہ تو اللہ سے ڈر اور تکبر نہ کر. لیکن ایک دوسرا جو تھا اس نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب میرے اللہ کی طرف سے ہے. اگلی صبح ہوئی تو وہ جو متکبر تھا، وہ جو مغرور تھا، اس کی زمین کا پانی نیچے اتر چکا تھا اور اس کی ساری فصل تباہ ہو چکی تھی. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو فصل ہے یہ میرے زور بازو کا نتیجہ ہے. نتیجتاً جب آدمی سمجھتا ہے کہ یہ چیز مجھے میرے زور بازو سے، میری قوت سے ملی ہے، میری صلاحیت سے ملی ہے، تو پھر وہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتا. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی زمین ہوتی ہے، اس زمین میں سے امرود کو جس قسم کے نمکیات چاہیے اللہ اس کو ویسے نمکیات دیتا ہے. ساتھ ہی انار کا پودا لگا ہوا ہے، ساتھ ہی کنو کا لگا ہوا ہے، ساتھ ہی لیمو کا لگا ہوا ہے. ہر پلانٹ کو جس قسم کا نمک چاہیے یہ سوچنے کی بات ہے. زمین کے اندر جو پانی چاہیے وہ کون دیتا ہے؟ زمین کے اندر جو نمکیات جی میں ایسے ہی کر رہا تھا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. ایون سیڈ کو، بیج کو جو تاریکی چاہیے زمین کے اندر وہ کون دیتا ہے؟ تو یہ بات تو پہلے کسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون. یہ مرشد اقبال نے کہا تھا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون،
کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، موتیوں سے کس نے بھر دی خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے ہوئے انقلاب۔ تو میرے کسان بھائی، اگر اپنی زمین اس میں سے وہ 10% ادا کریں گے تو ان کا کم نہیں ہوگا، ان کا مال کم نہیں ہوگا۔ اشر 10 کو کہتے ہیں اپنی جو پیداوار ہے اس کا 10% حصہ اللہ کے راستے میں دے دینا۔ اور اگر ان کی زمین ایسی ہے کہ جہاں پر اس سے بھی کم کر دیے، اسے بھی کم کر دو۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہمارے کسان بھائیوں کو جب اس بات کی سمجھ آئے گی تو 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو اللہ کی رضا کی ہے کہ جب اللہ کا کہنا مان لیا، اللہ کا کہنا مان لیا تو اللہ کے قریب ہو گئے۔ میرا بیٹا اگر گھر میں میری بات نہیں مانتا تو وہ میرے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی ایک کسان اگر اللہ کی بات نہیں مانتا تو وہ اللہ کے قریب کیسے ہوگا؟ تو اس کا انر سیلف، اس کا باطن کبھی مطمئن نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ عشر دیتا ہے معاشرے کے ان لوگوں کو جو کمزور ہیں، غریب ہیں، جن کے پاس معاشی وسائل نہیں ہیں، یا ان سوسائٹیز کو کہ جو اجتماعی فلاح کے کام کر رہی ہیں، جو بھلائی اور خیر کے کام کر رہی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ کہ اس کا مال کم نہیں ہوگا، بلکہ وہ سوشلی معاشرتی اعتبار سے معاشرے کو سٹرونگ کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب بعضوں کا جو ہوتے کہتے ہیں کہ گونگے نہ مارو، گونگے دی مانو مارو، تاکہ گونگا نہ جم دے۔ ایشو یہ ہے، ہم اگر سوسائٹی کوئی ہماری سوشل ویلفیئر سوسائٹیز جو ہیں وہ ہیلتھ کیمپس لگانے کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ دے دیتی ہیں، معاشرے کو گندگی سے پاک کرنے کے لیے اپنے دیہات جو ہیں ان کو کلین کر دیتی ہیں انہی عشر کی رقوم کے ساتھ۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ گندگی نہ ہونے کی وجہ سے اور صاف پانی ہونے کی وجہ سے بیماریوں سے لوگ بچ جائیں گے، اور جب بیماریوں سے بچیں گے تو ایک تو جسمانی اذیت اور تکلیف سے بچیں گے، دوسری نمبر پر ان کے جو مالی اخراج ہوتا ہے۔ اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں نا جی، ایک چیز ہے اللہ کا قرب، دوسرا معاشرے کی تعمیر، تیسری بات یہ ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہ جب انہیں عامل گورنر بنا کر بھیجا گیا تو انہیں حکم دیا گیا کہ لوگوں سے عشر وصول کریں، 10% جو فصل کا ہے وہ وصول کریں۔ تو اس کے نتیجے میں وہ لوگوں سے وصول کرتے تھے۔ اصل میں یہ ہے کہ لوگوں کو اعتماد نہیں ہوتا کہ لوگ ٹھیک خرچ کریں گے یا نہیں، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کی محبت سے، ناصر عباس تارڑ صاحب کے قیادت سے، اور اس معاشرے میں موجود تمام ویلفیئر سوسائٹیز جو اپنے ڈیزرونگ لوگوں کے لیے، محروم طبقات کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کی ٹرانسپیرنٹ شفاف جدوجہد کے نتیجے میں لوگوں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ اب اللہ نے ہمارے جن کسان دوستوں کو زمینیں دی ہیں، مال دیا ہے، ابھی چاول کی فصل آ رہی ہے، لوگوں نے اس کی جو ہے وہ ہارویسٹنگ شروع کر دی ہے، تو اس سلسلے میں آگے بڑھ کر اس کا پورا 10% ہمارا تو چونکہ زیادہ ایریا جو ہے وہ وہی ہے کہ جہاں پر عشر جو ہے وہ لگتا ہے 10% ہمیں دینا چاہیے۔ جی اچھا، اتنا اچھا ملک ہے سارے نے بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ جی زاہم صاحب، آپ کی آواز کٹ گئی ہے، میں آگے بڑھوں گا جناب منور اقبال گوندل صاحب کی طرف۔ منور اقبال گوندل صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ مختصراً یہ جو آل ورلڈ گوندل اتحاد ہے اس کا تعارف کروائیں کہ اس جو آپ نے آرگنائزیشن بنائی ہے، یہ جو آپ نے اتحاد بنایا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ اپنی گوندل برادری سے کیا یہ درخواست کریں گے کہ وہ یہ آنے والی فصل جو ہے اس میں کم از کم جو عشر کی شرح ہے اس کے مطابق اپنے اپنے گاؤں میں جو ویلفیئر کمیٹیاں کام کر رہی ہیں یا جو مستحقین ہیں ان کو عشر کے جو پیسے ہیں وہ دیں تاکہ رفاع عامہ کے کاموں میں تیزی آ سکے۔
السلام علیکم جی. فرسٹ آف آل تو میں بہت تھینکفل ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنے اچھے پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. تو فرسٹ آف آل آئی ایم سوری کہ بگنور صاحب جو ہے خصوصیت کی وجہ سے اویلیبل نہیں ہے. کچھ ان کی مجبوری تھی جس کی وجہ سے کہیں جانا پڑا ایمرجنسی میں. تو میرا تعارف ہے شاید یار گوندل اور سپریم کونسل آل پاکستان کا میں ممبر ہوں. ان کی جگہ پہ میں ان کے بہاف پہ آپ کے پروگرام میں شامل ہوں. تو ان کی تھوڑی سی مجبوری کی وجہ سے میں معذرت بھی آپ سے چاہتا ہوں کہ وہ ٹائم نہیں دے سکے. تو میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. اور جو آپ پروگرام کے معاملات انشاءاللہ ہم بڑے اچھے طریقے سے کوشش کریں گے کہ اس کو آگے چلائیں. تو فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ آل پاکستان گوندل اتحاد جو ہے اس کے بنانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ایک برادری کو اپنے لیول پہ اکٹھا کیا جائے اور اس میں اسپیشلی جو لوگ ہمارے مستحق ہیں نچلا طبقہ ہے ہمارا اس کو، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے جیسے کہ منڈی باؤدین میں الحمد للہ بہت سارے لوگ صاحب ثروت ہیں. کوشش یہ تھی کہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے، پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے اور پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے ان لوگوں کو اس چیز پہ موٹیویٹ کیا جائے کہ جو ہمارا نچلا طبقہ ہے اس کو اوپر لے کے آ جائے. جیسے کہ کہتے ہیں کہ اول کے کچھ لوگوں کے یہ بھی ہے کہ آپ نے صرف گوندل برادری کو ہی کیوں اکٹھا کیا. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی، اپنی طرف سے کوشش کی، پہلے ہم اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اگر ہم اس میں کامیاب ہم اس کو پھر فائٹ کریں گے، دوسرے لوگوں تک انشاءاللہ اس کو پھیلائیں گے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں، صاحب ثروت جو ہمارے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کریں اور جو ہمارے نچلا طبقہ ہے اس کی ہم کوشش کریں کہ داد رسی کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ کچھ آپ کو پتا ہے جس طرح سے لوگ ہیں بیوائیں ہیں ان کو کچھ ایسا کام دیا جائے جس سے وہ اپنا باعزت طریقے سے اپنا نظام گھر کا چلا سکیں. جیسے کہ کسی کو سلائی مشین لا کے دے دی یا کسی بچے کی کفالت جو ہے اس کا ذمہ لے لیا، کسی بندے کو ایک بھائی کو یہ ذمہ داری دے دی کہ یہ فلاں عورت ہے بیوہ ہے ان کی بچے کی جو ہے وہ میٹرک تک ایٹ لیسٹ جو ہے وہ آپ کی اس کی کفالت کی ذمہ داری ہم کو دیتے ہیں. تو اس طرح کر کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، جو نچلا طبقہ ہے جو پریشان حال طبقہ ہے اس کو جو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اور الحمدللہ آل پاکستان گوندل اتحاد کی جو تنظیم سازی ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری دنیا میں الحمدللہ تنظیمیں ہماری کام کر رہی ہیں. پاکستان میں الحمدللہ ہم نے ایک لیول تک جو ہے کوشش کی ہے، لیول کی جو کمیٹیاں ہیں اس کو ہم تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارا گراس روٹ لیول ہے اس تک ہم نیچے تک ہم جا سکیں. تو جب ہم ان کمیٹیوں میں کامیاب ہو جائیں گے، یونین کونسل لیول تک کمیٹیوں میں، تو ہم ایک پلائے عمل ہم نے تیار کیا ہوا ہے کہ کچھ ہم اس طرح سے فنڈنگ کریں گے، اس کا ایک پیسہ سپورٹ کرے تاکہ گاؤں کی سطح پر جو ہے وہ رفائی کاموں میں تیزی آئے، جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو مل سکے اور جو محرومیاں ہیں ان کو ختم کیا جا سکے. جی بالکل. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو تنظیم ہے منور اقبال گوندل خان صاحب کی آل پاکستان گوندل اتحاد ہے، اس میں تھوڑا سا ایک آگے جو فردر انکشاف ہونی تھی وہ تھی آل ورلڈ گوندل اتحاد. تو میں اس وقت آل پاکستان گوندل اتحاد کا پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں. تو اس میں ہماری کوشش یہ ہے، دیکھیں جو اشر کا معاملہ اس میں سب سے جو ہماری بڑی ناکامی اشر نہ اکٹھا ہونے کی وہ یہ ہے کہ ایک اویئرنیس نہیں ہے، ایک دین سے دوری ہے، لوگوں کے اندر شعور نہیں. آپ کبھی موقع ملے تو دیکھیں گاؤں میں آئے تو لوگوں کو اس نام پہ ایون کہ کچھ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ اشر ہے کیا چیز. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں آگاہی دینی ہوگی لوگوں کو کہ یہ اشر کیا ہے. موسٹلی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اور دین سے دور ہیں.
تو جیسے سر فرما رہے تھے میرا صاحب پہلے کہ یہ جو ہے اس سے ہمارا مال کم نہیں ہوتا، ایک ہمارے ذہن اس طرح سے ہوتا ہے کہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے مال کے اندر سے نکال دیا تو شاید ہمارا مال کم ہو جائے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہم اس کے راستے میں جب خرچ کرتے ہیں تو جو مال ہمارا ضائع ہونا ہوتا ہے اللہ کریم کی ذات وہ ہمیں وہاں سے ہمارا دیتی ہے ضائع ہونے، اور جو ہمارے اوپر آفات آتی ہیں، مطلب جس فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، بارشیں ہو جاتی ہیں، جب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی آفات سے ہمیں بچا لیتا ہے تو ہمارا طبقہ ہے طبقہ ہے جو ڈیزرو کرتا ہے، اس کا حقدار ہے، ان تک جائے گی تو ہمارا جو ایک معاشرہ اس کے اندر ایک بہتری آئے گی، ہماری جو غربت ہے وہ کم ہو جائے گی، ہمارا غربت کی سطح ہے وہ بڑی حد تک ہم کوشش اس کو بہتر کرنے کی اور بہتر ہو جائے گی۔ صرف اور صرف جو مین چیز وہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس کا شعور دیں کہ یہ اللہ جس طرح سے دوسری لوگوں کو پتہ نہیں عشر کا، ابھی کچھ زکات کے بارے میں تو بہت سارے لوگوں کو آگاہی ہے لیکن عشر کے بارے میں آگاہی نہیں ہے۔ جب ہم لوگوں کو اس کے بارے میں موٹیویٹ کریں گے کہ یہ جیسا کہ ہم باقی اپنے مال کے اندر سے صدقہ خیرات اور زکات ادا کرتے ہیں، سیم اسی طرح سے جو عشر ہے وہ بھی ہمارے لیے ہمارا جو رزق ہے، ہمارا جو ہماری گندم ہے، ہمارا جو گنا ہے یا ہمارے چاول جو بھی ہماری فصلیں ان کے اوپر ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے فرض ہے، اگر ہم وہ ادا نہیں کرتے تو ہمارا رزق جو ہے وہ پاک نہیں ہوتا۔ جب ہم اس لیول پر لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور اتنا بڑا ہے بھی نہیں ہے کہ جیسا کہ سال پہلے بھی فرما رہے تھے کہ یہ 10% اور 20% ہے، 10% ہے کہ آپ کی جو یہ ہو رہی ہے برانی ہو رہی ہے، اور جو 20% ہے اس کے اوپر جو ہم یہ دے رہے ہیں، جو ہمارے اخراجات ہمارے آ رہے ہیں، تو اس میں اتنا بڑا وہ بنتا نہیں ہے۔ مطلب 10 آپ کی 100 بوری ہے تو 100 بوری میں سے 10 بوری میرے خیال میں کوئی زیادہ نہیں ہے، یا 100 بوری ہے تو اس میں 20% ہے تو اس میں صرف آپ کی جو ہے وہ 5 بوریاں آ جائیں گی، تو یہ تھوڑی سی ہے، اور اس تھوڑے سے رزق کو نکالنے سے ہمارا بقیہ جو رزق ہے وہ پاک رزق ہو جاتا ہے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی ذات راضی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو آفات آتی ہیں ہماری طرف ان سے بچت ہو جاتی ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنے لیول پہ آل پاکستان اتحاد کے پلیٹ فارم سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں، جو لوگ حقدار ہیں ان تک یہ پہنچایا جائے اسے، اور باقی جو لوگ اس آگاہی نہیں ہے ان کو اس کے حوالے سے آگاہی دی جائے اور شعور دیا جائے، اس طرح ہم اپنی کوشش کریں گے۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے شاید یار گوندل صاحب کی گفتگو سنی اور انہوں نے آپ کے سامنے یہ عہد کیا ہے کہ وہ اپنے ورلڈ گوندل اتحاد میں بھی سب دوستوں سے یہ درخواست ضرور کریں گے، لیکن سب سے اہم بات جو انہوں نے کی ہے وہ ہے شعور کو بیدار کرنا، لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا کہ عشر دینا کیوں ضروری ہے، ہمارے مذہب نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمارا قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم دین سے دوری کی وجہ سے مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ آج جتنے بھی مسائل ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ تعلیم کا نہ ہونا، شعور کا نہ ہونا اور دین سے دوری کی وجہ ہے۔ ہمارے ساتھ جناب شامل ہے پروگرام میں ناصر عباس طارڑ صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ ناصر عباس طارڑ صاحب، جس طرح آپ نے بڑے پرجوش طریقے سے عشر مہم کا آغاز کیا ہے، جو اب تک جو سب سے بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ عشر دینا کیوں ضروری ہے، عشر دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، اس کی شرح کیا ہے۔ تو یہ شعور جو ہے اس کو ہم کیسے بیدار کریں، یہ لوگوں تک پیغام جو ہے وہ کیسے پہنچائیں، اس سلسلے میں آپ نے کیا حکمت عملی بنایا سر؟ السلام علیکم، میں مشکور گوندل صاحب، آپ کا زیگم صاحب کا، منور گوندل صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ شعور کے حوالے سے جو میڈیا کے ٹول جو ہیں وہ یوز کیے جا رہے ہیں کافی حد تک، وہ اس پہ میں آپ کو ایک بات سناؤں گا۔ گوندل صاحب، ایک سٹار فش ہوتی ہے اور اس کا جو ہے وہ پانی سے باہر نکل آتی ہے، تو ایک بچہ جو ہے وہ سٹار فش کو اٹھا کے ایک کو پھینک رہا تھا، اوپر سے ایک بزرگ آدمی آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے کرنے سے کیا فرق پڑے گا، تو اس نے ایک فش تڑپتی ہوئی کو اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا، تو کہا کہ لو جی اس کو فرق پڑ گیا۔ تو فرق جو ہے وہ اسی طرح ہی کمپین سے ہی پڑتا ہے، اور عشر کے حوالے سے ابھی گاؤں میں جو ہے وہ ایک ہلچل ہے، لوگ جو ہیں وہ عشر کی بات کر رہے ہیں،
خوشی غمی کے موقع کے اوپر ہو رہی ہے، لوگ اپنی فیس بک اور میڈیا ٹول جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. لیکن اگلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے کہ ہم جتنی زیادہ جو گاؤں کی جو مساجد ہیں اس میں علماء حضرات جو ہیں، علماء کرام جو ہیں، وہ اس پہ جب ایک مؤثر بیان دیں گے اور صرف اس ہی کے اوپر فوکس کریں گے تو پھر اس سے بہت زیادہ فوائد جو آئیں گے. اگر آپ کو بھی اندازہ ہے، مجھے بھی اندازہ ہے کہ لوگ جانتے ہوئے بھی جو ہے وہ عشر کو سے گھبراتے ہیں اور کتراتے ہیں. لیکن اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ پازیٹیوٹی ہمیشہ جو ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح آپ نے پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہوتا ہے. تو پہاڑ کے اوپر آپ نے جانا ہوتا ہے تو پہاڑ کے اوپر تو آپ کے جھوک کے بھی جانا ہوتا ہے، آپ کو مشکل بھی ہوتی ہے، آپ اوپر جاتے ہیں آپ کو تیز ہوا بھی آتی ہے، آپ کو گرنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. تو یہ جتنی پازیٹیوٹی کی جو بھی جتنی بھی کمپینز ہوتی ہیں پازیٹیوٹی میں، ویلفیئر تنظیموں کی اور عشر کی، زکوٰۃ کی، ساری چیزیں، تو یہ ہے کہ اس میں ایک دم سے کامیابی جو ہے نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 10-15%، 20% کے قریب جو ہیں وہ لوگ آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو فصل ہے اس میں اور زیادہ اس میں اضافہ ہوگا. اور ہم اسی طرح جو ہے اپنی سارے لوگ جو ہیں منڈی بولدین کی تمام تنظیموں کے جو خدائی خدمتگار ہیں، اور جتنے لوگ جو ہیں جس طرح گوندل صاحب اور زیغم مغیرہ صاحب اپنے اسکولوں میں بھی، اور گوندل صاحب اپنی اس ہر محفل میں، آپ 72 کی جو ٹیم ہے PPAT کی، پوسٹر کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے، اب میڈیا کا دور ہے، اب کئی ملکوں میں انقلاب آیا ہے، انقلاب وہ میڈیا کے ذریعے آیا ہے. اب سب سے یہ مضبوط سورس ہے کہ اس سے آپ لوگوں تک جو ہے وہ پیغام پہنچا سکتے ہیں. اس پہ ہم جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اور باقی گوندل صاحب، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوشش کا حساب لینا ہے، اور اس کے ہاں جو ہے وہ اخلاص کا جو ہے وہ حساب ہوگا، وہاں تعداد کا نہیں ہوگا. تو سارے لوگ اپنے نیکی سے کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ. منڈی بولدین جو ہے اس میں جو ایک نیا ریکارڈ قائم کرے گا، فلاحی ضلع، پڑھا لکھا ضلع، پرامن ضلع. یہ ایک جو خواب ہم سب لوگوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے اوورسیز کے ساتھ جو ہم نے گوندل صاحب دیکھا تھا، اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری محنت سے کہیں زیادہ لوگوں کا رسپانس ہے. اور اس میں مجھے جو امید زیادہ نظر آتی ہے وہ مجھے اوورسیز کی 80%، 70% وہاں سے آتی ہے. لیکن اوورسیز کے ساتھ بھی اگر لوکل کمیونٹی جو ہے وہ تعاون نہ کرے تو پھر وہ بھی بالکل وہاں پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا، کام نہیں ہو سکتا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے حکمت عملی سے ایک اچھے نیک جذبے سے اپنے دوستوں کے ساتھ بڑھیں گے، اور منڈی بولدین کو ایک فلاحی اور منفرد ضلع، جو پاکستان میں ایک منفرد پہچان والا ضلع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ہو سکتا ہے گوندل صاحب میں اور آپ تو نہ دیکھ سکیں، لیکن یہ جو عشر کی یا یہ ہمارے بچوں کے آنے والا مستقبل میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب گاؤں میں ہمارے میں انشاءاللہ پارک بھی ہوں گے، گاؤں میں جو ہے وہ جس طرح اسٹریٹ لائٹس، کیمرے، صفائی کا نظام، لوگ جو ہیں وہ آپس میں باہمی روابط جو ہیں ان کے جس طرح بڑھ رہی ہیں، تو یہ ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا معاشرہ، اس کی یہ بنیاد ہے کہ جس کا ہمیں پیغام جو ہے وہ مواخات مدینہ سے ملا ہے، اور اس کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے. اس کے بغیر یہی انسانیت ہے، یہی اس کا نام ہی پاکستان ہے. پاکستان پاک پر دھرتی کا نام ہے، اور مسلمان جو ہے وہ امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، اور اپنی ضرورت اور جائز آسائش کے بعد تقسیم کا حکم دیتا ہے. ذبائش اور نمائش جو ہے اس سے نکل کر، جو ذبائش اور نمائش ہے اس نے ہمیں جس حد تک ڈیمیج کیا ہے اس ٹرینڈ کو توڑنا ہوگا. اور اب دیکھیں، اب لوگ جو ہیں اوورسیز ہوں یا ویلفیئر کی، اس کے ساتھ جڑنا چاہ رہے ہیں. وہاں پہ اب میں نے نوٹ کیا ہے کہ اب آپ کی جو فوتیدگی ہے، آپ کی جو خوشی ہے، اس موقع کے اوپر لوگ ویلفیئر تنظیموں کا نام لیتے ہیں، ویلفیئر تنظیموں کے اپنے کام دوسروں کو بتاتے ہیں، اپنے گاؤں کے کاموں کو بتاتے ہیں. تو یہی کامیابی ہے، یہی ایک اللہ کی طرف سے یہ ایک معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک ہمیں اللہ نے ہمیں جو ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، جس میں ہمیں عام چھوٹا سا اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا ہے. تو اس میں ہم سب لوگوں نے مزید اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا مزید رول ادا کرنا ہے، محنت کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی محنت جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر دے، اور جتنے اوورسیز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم دے. ہمارے جو دوست منڈی بہودل میں جتنے کوشش کر رہے ہیں، جو اچھا سوچتے ہیں، جو کسی بھی حوالے سے نیکی جو ہے وہ بڑے زبردست. واصف صاحب کی بات انہوں نے کہا کہ اگر نیکی نہیں کر سکتے تو معاف کر دو.
اس سے کوئی بڑی نیکی اور کیا. نیکی سمجھتے ہیں لوگ پیسے سے صرف ہوتی ہے، نیکی لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف تنظیم بنانے سے ہوتے ہیں. نیکی تو ہر لمحے ہوتی ہے، نیکی تو آپ ہر وقت عبادت کے موڈ میں ہوتے ہیں، بس آپ نیت کر لیں تو ہر وقت آپ کی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ منڈی بہاؤالدین جو ہے یہ ایک منفرد ضلع بنے گا انشاءاللہ. شہریار گوندل صاحب، آپ اپنی برادری کو، اپنے ضلع کو، اپنے تمام ممبران کو کیا میسج دینا چاہیں گے سر؟ جی ہمارا میسج یہ ہے کہ اسپیشلی آج کا ٹاپک جو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اسی طرح سے جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے اسی طرح سے اس کی بھی فرضیت اسی طرح سے یہ اکثر زکوٰۃ کی بھی، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے جن لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا، اویئرنیس نہیں، ہم ان کو اویئرنیس اس کے بارے میں اور سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ غسل ہے، یہ ضروری ہے. اپنے رزق کو، اپنا جو ہمارا مال ہے اس کو پاک کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اپنے اس آل پاکستان اتحاد کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں کو آگاہی دیں، اور جو عشر کے حقدار لوگ ہیں، جو حقدار ہیں، ہم عشر ان تک پہنچائیں. تو اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہماری انشاءاللہ یونین کونسل لیول تک کمیٹیاں جو ہیں وہ تشکیل ہم دے رہے ہیں. ان سے اور ہم اپنے اس منشور کا انشاءاللہ ایک حصہ بنائیں گے کہ ہم عشر کی ادائی لوگوں کو دیں اور عشر اکٹھا کیا جائے تاکہ لوگوں کا جو مال ہے وہ بھی پاک ہو سکے اور جو مستحق لوگ ہیں ان تک یہ پہنچایا جا سکے. جی بہت شکریہ جناب، آپ نے بہت اچھا میسج دیا ہے. ناظرین، آپ نے 72 نیوز کو دیکھا، مختلف مہمانوں کے آپ نے جو خیالات ہیں ان کو سنا، جانا. سب کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں اسلام جو ہے اس سے زیادہ کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے، اپنے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جب ہم سب مل کر اپنے دین اسلام کے مطابق عمل کریں گے تو یقیناً ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے اور ہماری مشکلات بھی کم ہوں گی. ہم سب کو مل کر اجتماعی طور پر اپنے ضلع، اپنے گاؤں، اپنے دیہات کے لیے کوشش کرنا ہوگی، اور تمام کسان بھائیوں سے درخواست کرنا ہوگی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی فصلوں سے عشر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح آپ کا رزق بھی پاک کرے گا اور اس میں برکت بھی دیں گے. تمام ناظرین کا شکریہ، تمام مہمانوں کا شکریہ. انشاءاللہ 72 نیوز کی ٹیم ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہے گی. آنے والے وقت میں پروگرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج کے لیے یہی تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.